ہمارے لیے بھی کوئی فضیلت کا کوئی پہلو ہے؟ یہ سوال پیدا ہونا چاہیے، اس لیے کہ خیر میں اور نیکی میں تو مسابقت بری شے نہیں ہے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، یہ تو قرآن کہتا ہے۔ مسابقت جو ہے خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، ایمان میں، یقین میں، یہ تو یقیناً ایک جذبہ ہے کہ جو بڑا محمود جذبہ ہوگا۔ تو اگر دل میں کبھی یہ بات پیدا ہوئی ہو تو اس کا ایک بہترین اور خوبصورت ترین جواب ہے جو اس حدیث میں آیا ہے، باب و ثواب هذه الامہ، اس امت کا جو اجر و ثواب ہے اللہ کے ہاں، اس کا باب ہے پورا۔ اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین ایمان کس کا ہے؟ لفظ عجیب عربی زبان میں جو آتا ہے، ہمارے ہاں تو عجیب ہے ایسی شے کہ جو عام ڈگر سے ہٹی ہوئی ہو، لیکن عجیب عربی میں آتا ہے دل کو لبھانے والی شے، خوبصورت شے، حسین شے، یہ عجیب ہے۔ اور یہاں لفظ استعمال کیا اعجب، افعل تفضیل کا صیغہ، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا۔ حضور صحابہ سے سوال کر رہے ہیں کہ ذرا اس سوال کا جواب دو، تمہارے نزدیک سب سے حسین ایمان کس کا ہے تمام مخلوقات میں؟ پہلا جواب یہ تھا صحابہ کرام کا، الملائکہ، فرشتوں کا ایمان۔ اس میں کیا شک ہے؟ وہ یقین جو انہیں حاصل ہے وہ تو ان کے غیب کے پردے ہی نہیں ہیں ان کی آنکھوں پر، تو یقین کتنا ہوگا؟ حضور نے رد کر دیا، جواب بڑا خوبصورت دیا، ما لہم لا یؤمنون وہم عند ربہم، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں، کیا کمال ہے ان کا ایمان لانا، تو ایمان ہے ہی ہے۔ اب اس کے بعد دوسری اٹمپٹ کی صحابہ کرام نے، فالانبیاء، تو پھر نبیوں کا ایمان ہے، وہ سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے حسین، سب سے دل فریب، سب سے خوشنما، دل کو لبھانے والا۔ آپ نے فرمایا نہیں، وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، وہ کیسے ایمان نہیں لائیں گے، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے وحی نازل ہو گئی تو اب تو گویا کہ پھر یہ کہ انبیاء کرام پر بھی کچھ نہ کچھ تو غیب جو ہے منکشف کیا جاتا ہے، پردے اٹھائے جاتے ہیں، عالم امر کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ اب تیسرا انہوں نے تیسری اٹمپٹ کی، بڑی جرت سے، بڑی ہمت سے کہا ہوگا فنحن، پھر اب ہمارا نمبر ہے، پھر ہمارا ایمان ہے سب سے زیادہ خوبصورت۔ آپ نے فرمایا وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تم کیسے ایمان نہ لاؤ گے جبکہ میں تمہارے مابین موجود ہوں؟ تینوں جوابوں کو رد کر کے اب حضور نے جواب دیا، ان اعجب الخلق الی ایمانا لاخواننا الذین یاتون من بعدی یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا، میرے نزدیک تو حسین ترین ایمان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، انہیں کچھ اوراق ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی اور وہ اس سے ایمان حاصل کریں گے، اس پر یقین لائیں گے۔ معلوم ہوا کہ میرے اور آپ کے لیے اعجب الایمان کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ ایک بات جو ہے میں عرض کرتا ہوں، وضاحت طلب ہے، یہ افضل ایمان نہیں ہوگا، یہ افضل ایمان تو صحابہ کا ہے، ہر لفظ کا اپنا ایک کنوٹیشن ہے، افضل ایمان صحابہ کا ہے۔ اعجب کہا گیا ہے نہایت خوبصورت، نہایت حسین، اس لیے کہ اتنے دور ہو کر اگر انہوں نے محض قرآن مجید کے ذریعے سے ایمان حاصل کیا تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں ان کی بڑی قدر ہوگی، ان کا ایمان بڑا خوبصورت ایمان قرار دیا جائے گا۔ اگرچہ افضل ایمان وہ صحابہ کرام کا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے سادہ سی بات سے کہ سونا افضل ہے چاندی سے، لیکن چاندی کی زیادہ مقدار، ایک سیر چاندی تو زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے ایک تولے سونے سے۔ ایک ہے کسی شے کا اپنی جگہ پر افضلیت اور اشرفیت، اور ایک ہے کسی دوسرے اعتبار سے کسی دوسری شے کی قدر و قیمت کا اس سے بڑھ جانا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ افضل ایمان تو صحابہ کرام کا ہے، لیکن اعجب ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بموجب یہ ان کا ہے۔ لَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ يَأْتُونَ مِن بَعْدِ، کس قدر خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے، ہمارے وہ بھائی جو میرے بعد آئیں گے، یجدون صحفا فیہ کتاب اللہ فیؤمنون بما فیہا، انہیں کچھ اوراق، کچھ صحیفے ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب درج ہوگی، وہ ایمان لائیں گے اس پر۔ یہ راستہ ہے، یہ وہ بھٹی ہے، یہ وہ سورس ہے، یہ وہ منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہے۔ اس لیے نوٹ کیجئے صحابہ کرام کو دو چینل سے ایمان مل رہا تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک آیات قرآنیہ کی تلاوت ہو رہی ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، اس سے وہ علی وجہ البصیرت ایمان انہیں حاصل ہو رہا ہے، ان کے ذہن اور فکر کو جلا مل رہی ہے، ان کا پورا باطن منور ہو رہا ہے، ان کی سوچ منور ہو رہی ہے، ان کے جذبات منور ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک وہ دہکتی ہوئی بھٹی سے وہ ایک خاص فینومینن جو ہے اس کے ذریعے سے بھی انہیں ایمان حاصل ہو رہا ہے۔ یہ گویا کہ نور علی نور ہے، یہ تو گویا کہ دو آتشا پروسیس ہے۔
آج ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحبت تو نصیب نہیں، لیکن وہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اصل آلہ انقلاب اور وہ اصل منبع ایمان اور سرچشمہ یقین اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس محفوظ موجود ہے۔